بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے آج ہم قرآن کریم کے 11ویں سپارے کی آخر سے سورہ ہود کا آغاز کریں گے، جو سورہ یوسف تک جاتی ہے، 12ویں سپارے کے تقریباً لاسٹ کوارٹر تک جاتی ہے۔ یہ سورہ پاک مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ کے ایک پیغمبر سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، جو یمن کے علاقوں میں رہنے والے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے تھے۔ اس بنا پر اس کا نام ہی سورہ ہود رکھا گیا ہے۔ اور پیغمبر ہود علیہ السلام پہلے عربی پیغمبر تھے۔ عربوں میں سے جو اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، جیسا حضور نے فرمایا ہے، وہ پہلے حضرت ہود علیہ السلام ہیں، دوسرے حضرت صالح علیہ السلام ہیں، اور تیسرے سیدنا شعیب علیہ السلام ہیں، اور چوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ 4 انبیاء علیہم الصلاۃ وسلام عربوں میں تشریف لائے۔ اور 5ویں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی عربی انبیاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ پیدائش کے لحاظ سے تو وہ عراق میں پیدا ہوئے، لیکن چونکہ ان کے والد ماجد اللہ کے اذن سے انہیں سرزمین مکہ میں چھوڑ آئے تھے، آپ کی پرورش، آپ کی جوانی اور آپ کی زندگی کے ایام مکہ المکرمہ میں گزرے، اس لیے آپ کو بھی عربی انبیاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ عرب میں تشریف لانے والے، سرزمین عرب میں پیدا ہونے والے 4 انبیاء علیہم السلام ہیں، اور پھر وہاں پر پرورش پانے کے لحاظ سے 5ویں سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، اور یہ پہلے نبی ہیں، عربی نبی سیدنا ہود علیہ السلام۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپے کی آثار نمودار ہو گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے غالباً کہ ان صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر ہے، جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، حساب کتاب کا ذکر ہے کہ سوالات کیے جائیں گے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، اللہ کی پکڑ کا ذکر ہے۔ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا
اس کو ان صورتوں میں بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جہنم کا ذکر، جہنم میں طرح طرح سے پیش آنے والے عذاب کے واقعات کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت کی گرفت اہل جہنم پر کیسے ہوگی، اللہ رب العزت انہیں کس کس طرح کے عذابوں میں مبتلا کرے گا، یہ سارے معاملات ان صورتوں میں بڑی وضاحت سے آتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ہی غالباً آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کے سوال کرنے پر کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود تو وہ پاک ہیں، وہ گناہ تو نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کی ہدایات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، پھر وہ ان صورتوں کے بوجھ سے بوڑھے کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قوموں پر اللہ کے واقع ہونے والے عذاب پڑھے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ کو پہلی قوموں پر اپنے نازل ہونے والے عذاب کے حوالے سے آگاہ فرمایا اور اپنی پکڑ اور اپنی گرفت کا بتایا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے لیے غمزدہ ہو گئے کہ میری امت کہیں دوزخ میں نہ چلی جائے، کہیں اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائے، یہ بھی یہ گناہ کریں گے، برائیاں کریں گے، اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، اللہ کے احکامات سے دوری اختیار کریں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اکثر ان وجوہات کی بنیاد پر غم زدہ رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ اپنی امت کا درد تھا آپ کو، جو اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ خواتین و حضرات، ذرا سوچیں تو صحیح، دوسروں کا درد کون رکھتا ہے؟ ہمارے زمانے میں تو اس کی مثال بڑی واضح ہے کہ اس زمانے میں بھائی بھائی کا درد نہیں رکھتا، بہن بہن کا درد نہیں رکھتی، ایک دوسرے کے لیے جائیداد کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، پیسہ حاصل کرنے کی وجہ سے اور اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سیلفش بن کر لوگ بھائیوں کے دشمن بن جاتے ہیں، اپنے اقربا کے دشمن بن جاتے ہیں۔ دوسروں کے لیے کون تڑپتا ہے الا ماشاء اللہ، جنہیں اللہ توفیق دے ان کے علاوہ۔ لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سب سے جدا ہے، سب سے انوکھی ہے، سب سے پیاری ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوموں پر اللہ کا عذاب جب سنتے ہیں اور جب اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوتا ہے کہ ان قوموں پر یہ عذاب آیا، تو آپ اپنی امت کی تڑپ میں اپنے اندر پریشانی، غم اور تکلیف محسوس کرتے تھے، اور یہ تکلیف آپ کو اندر ہی اندر سے کھائے جاتی تھی، حتیٰ کہ آقا نے پھر فرما دیا صحابہ کے سوال پر کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو جس نبی کے دل میں اتنا درد ہے اپنی امت کے لیے، ہمیں بھی اس نبی کا درد اپنے سینوں میں پیدا کرنا چاہیے۔ تو خواتین و حضرات، اس سورہ ہود کی پہلی آیت مبارکہ اللہ فرماتا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ حروف مقطعات ہیں جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان خاص کوڈ ورڈز ہیں، یہ خاص کلمات ہیں، یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں جو حقیقت میں لانے والے فرشتے جبریل آمین کو بھی خبر نہیں ہے۔ یہ یا خدا جانتا ہے یا جس کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ مصطفیٰ جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ قرآن کریم، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ یہ حکمتوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں، خاص راز ہی راز ہیں، جو ان رازوں کو گہرائی میں جائے گا اس پر ان رازوں کے پردے افشا ہو جائیں گے، کھل جائیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے یہ کیسے نہ حکمت والی ہوگی،
کہ اس کتاب میں بڑی حکمتوں والے، ہر شے سے خبر رکھنے والے اللہ کی طرف سے وضاحت نازل کی گئی ہے۔ یہ قرآن کتاب وضاحت ہے، کھلی کتاب ہے، جو سینہ مصطفیٰ پر اتری، جو قلب مصطفیٰ پر اتری، جو اللہ کا خاص پیغام ہے، اللہ کا خاص کلام ہے، اللہ کا خاص بیان ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ فرما دیں میں تو تمہیں اللہ کی طرف سے برے اعمال سے بچنے والوں کو خوشخبری سنا رہا ہوں اور برائی کرنے والوں کو اللہ کا ڈر سنا رہا ہوں کہ جو برائی کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے کامیابیاں ہوں گی، اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے، اللہ کی طرف سے عزتیں ملیں گی، اللہ کی طرف سے سکون ملے گا، دلی اطمینان ملے گا، غموں سے آزادی ملے گی، دنیا میں بھی سکون کی دولت پائیں گے اور قبر و قیامت میں تو انعامات سے مالا مال ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا لوگو، تم اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف توبہ کرو۔ اگر اللہ سے معافی مانگو گے، اس سے توبہ کرو گے، تو وہ اللہ رب العزت تمہیں ایک خاص وقت تک، جب تک دنیا میں ہو، اس دنیا سے اچھے طریقے سے فائدہ عطا کرے گا، سکون و چین سے دنیا کی زندگی گزارو گے، دلی طور پر اطمینان میں رہو گے، اور اللہ رب العزت ہر فضل والے کو، اچھائی کرنے والے کو اس کے اچھے اعمال کا صلہ دے گا۔ اور اگر تم اعراض کرو گے، میری بات نہیں مانو گے، نافرمانی کرو گے، تو پھر مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر ایک بڑے دن کا عذاب آ جائے گا، سخت عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ اور اس کی گرفت آ جائے گی، جو قیامت کا دن ہے، جس دن ہر کوئی کانپ رہا ہوگا، اللہ کے سامنے کسی کو کھڑا ہونے کی جرت نہ ہوگی۔ اس دن اللہ رب العزت جب بندوں سے کلام کرے گا تو کسی کو جرت نہ ہوگی اللہ کو جواب دے سکے، وہ سخت پکڑ کا دن ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور لوگوں، تم نے دنیا میں جتنا مرضی عرصہ رہو، جتنی مرضی عیاشیاں کر لو، جتنی مرضی دنیا کی زندگی کا سکون اور چین پالو، آخر کار ایک دن تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جسے جو چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے عطا کر سکتا ہے، اسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اسے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اس کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اور یہ لوگ تھے تو بعض لوگ اہل منافق لوگ جو تھے، اہل نفاق، وہ حضور کے سامنے جاتے تو منہ کو چھپاتے تاکہ ان کے راز وہ جو ہیں وہ حضور کے سامنے کھل نہ جائیں۔ تو حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الا انہم یثنون صدورہم، وہ لوگ اپنے سینے دورے کرتے ہیں، منہ چھپاتے ہیں جھک جھک کر۔ منافقین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر، یہ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جیسے منافقوں میں سے ایک شخص اخنس بن شریق تھا، جس کو اخنس بن شریق بھی کہتے ہیں، یہ اس کے حق میں بھی کہتے ہیں نازل ہوئی ہے۔ وہ بڑی میٹھی گفتگو کرتا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتا بڑی خوشامد کرتا، اور دل میں اس کے بغض تھا، اس کو چھپائے رکھتا تھا، نفاق کرتا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کرتا، مسلمانوں کے خلاف کرتا، اسلام کے خلاف کرتا، منہ پر جاتا تو بڑا گردن جھکا کر، ٹیڑھا ہو کر بڑا ادب کا اظہار کرتا، لیکن دل میں نفاق تھا، اور وہ سوچتا تھا کہ میرے رازوں کو کوئی جان نہیں سکے گا، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، یہ لوگ اپنے سینوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں، منہ چھپاتے ہیں تاکہ اللہ سے پردہ کریں، اللہ سے کچھ چھپا سکیں۔ اے محبوب، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔
کہ سنو جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے بدن کو ڈھانپتے ہیں اس وقت بھی ان کا ظاہر اور باطن اللہ جانتا ہے. اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. وہ دلوں کے رازوں سے بھی اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کھول کر واضح طور پر نفاق والوں کا نفاق حضور پر ظاہر فرما دیا کہ یہ جتنے مرضی جھکتے رہیں، اپنی زبانوں سے خوشامد کرتے رہیں، منہ پر اور غیر حاضری میں اور کہتے رہیں، نفاق پھیلاتے رہیں، یہ جیسے بھی ہیں جہاں بھی ہیں، یہ تو سمجھتے ہیں کہ سینہ ٹیڑھا کرنے سے آپ سے کچھ پوشیدہ کر سکتے ہیں. یہ جیسے بھی ہوں اللہ ان کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے. وہ دلوں کے احوال سے بخوبی واقف ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. اور 12ویں سپارے کی پہلی آیت مبارکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم ہے. یعنی زمین پر عرش ہے، پتھر میں رہنے والا کیڑا ہے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہیں، زمین کی تہ میں رہنے والے حیوانات ہیں، زندہ اشیاء ہیں، ہوا میں اڑنے والے ہیں، جنگل میں ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، حتیٰ کہ چیونٹی تک کو اللہ رزق پہنچاتا ہے. زمین پر جو بھی شے ہے چلنے والی، اللہ ہر ایک کا رزق اس تک پہنچاتا ہے. رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس لے رکھی ہے. وہ ہر ایک کا کفیل ہے، وہ ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے. وہ جنگل کے درندوں کو، جانوروں کو، وہ شیر کو پیٹ بھر بھر کے ٹنوں کے حساب سے روزانہ فریش گوشت عطا کرتا ہے. وہ ہنس پرندے کو سچے موتی یعنی پیور پرلز اینڈ ڈائمنڈز عطا فرماتا ہے. وہ ہر شے کا رزق پہنچاتا ہے. وہ صبح خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلنے والے پرندے جو جاتے ہیں اپنے رزق کی تلاش میں، شام کو پیٹ بھر کر واپس اپنے گھونسلوں میں انہیں پہنچاتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کے پیٹ بھی رزق سے بھرتا ہے. اسے پتا ہے میری کس مخلوق کو کیا چاہیے. وہ سمندر کی بڑی بڑی مچھلیاں جو منو کے حساب سے جن کی غذا بنتی ہے، وہ ہر روز ان کو بھی تازہ غذا پہنچاتا ہے. ہر شے کو روزی دینے والا اللہ ہے. درختوں کو زندگی دینے والا اللہ ہے. زمین کی تہ میں پلنے والے کیڑے مکوڑے ان کو رزق اور روزی پہنچانے والا اللہ ہے. جب اللہ ہر شے کا ذمہ دار ہے تو اے بندے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو رزق کے لیے غم زدہ کیوں ہوتا ہے؟ تو رزق کی تلاش میں، جب رازق تیرا خدا ہے، رزق دینے والا خدا ہے، رزق پہنچانے والا خدا ہے، ہر شے بندوں تک پہنچانے والا خدا ہے، تو اللہ فرماتا ہے بندے جب تیرا رزق میں تجھے پہنچاتا ہوں، اور جو تیرا رزق ہے یہ ماں کے پیٹ میں جب تو تھا 4 ماہ کا 120 دنوں کا، تو فرشتے نے جب تجھ میں روح ڈالی تو تیری موت بھی لکھ دی تھی، تو اتنا عرصہ دنیا میں رہے گا. تیرے ایکشن بھی لکھ دیے تھے، تو یہ اعمال کرے گا. تیرا رزق بھی لکھ دیا تھا، تو کیا کیا کھائے گا، کتنا مال کمائے گا، اور تیری موت اور تیرا فائنل ڈیسٹینیشن بھی لکھ دیا گیا تھا کہ تو کون سے اعمال کر کے کہاں پر جائے گا. یہ سارا فیصلہ ماں کے شکم سے ہو جاتا ہے. ایک بچے کی عمر اتنے سال زندہ رہے گا، ایک اس کی موت کے کہاں پر کب وہ مرے گا، ایک اس کے اعمال کے کیا کیا وہ ایکٹ کرے گا، ایکشنز کرے گا، اور ایک اس کا رزق کہ وہ مال کا کیسے کمائے گا، کتنا کمائے گا، اور پھر آخر میں اس کا ٹھکانہ کہاں بنے گا ان کے اعمال کے باعث. یہ اللہ کی تقدیر. زندگی تو بندے کے بس میں نہیں ہے، وہ جتنی ہے اتنی ہی گزارنی ہے. پھر موت آنی ہے، انسان نے کھانا ہے، مجبور ہے، یہ ضرور کرے گا، لیکن کیا کمائے گا اس کے لیے اللہ مجبور نہیں کرتا. اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، فریڈم دیا ہے کہ بندے تو جو چاہے کما لے. اگر اچھا کمائے گا تو انعام ملے گا، برا کمائے گا تو عذاب ملے گا. اسی طرح کون سے ایکشن تو کرے گا اس پر بھی اللہ نے
بندے کو فریڈم دیا ہے، اور پھر جو فائنل ڈیسٹینیشن ہوگا اس کے اعمال کے باعث ہوگا. جیسے کہ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کہ حضور نے جن کے متعلق مشکات کی حدیث ہے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علم کا شہر میں ہوں، لیکن شہر علم کا دروازہ مولا علی ہیں. اگر حکمتیں چاہیے، اگر علم چاہیے، اگر دانائی چاہیے، اگر کوئی لیسن چاہیے تو وہ علی المرتضیٰ کی بارگاہ سے رجوع کرو، ان کی بارگاہ سے علم مصطفیٰ تمہیں ملے گا، چونکہ وہ شہر علم نبی کے دروازے ہیں. تو مولا علی سے کسی نے سوال کیا، اے علی آپ یہ تو بتائیں کہ اللہ نے بندے کو کتنا مجبور کیا ہے اور کتنا فریڈم عطا کیا ہے، کتنی اللہ نے بندے کو فریڈم دی ہے اور کتنا اللہ نے بندے کو مجبور کیا ہے کہ بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. اب اس کا مطلب تھا کہ علی میرے سوال کے جواب میں الجھ جائیں گے تو ان کی نماز کا ٹائم ضائع ہو جائے گا اور پھر میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ بڑا مشکل سوال ہے، لیکن یہ مشکل اس کے لیے تھا جس نے نگاہ مصطفیٰ سے علم سیکھا ہے، جس نے نبی کی آغوش سے علم سیکھا ہے، جس نے نبی کے گھر سے علم سیکھا ہے، جس نے نبی کی آغوش میں اپنی آنکھ کھولی ہے. اس علی کے لیے تو کیا مشکل ہے، وہ تو علم مصطفیٰ سے فیض یاب ہو کر وہ علم کا سمندر بن گئے تھے. تو مولا علی نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھا. اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، آپ نے کہا دوسری اٹھا، اس نے کہا دوسری نہیں اٹھا سکتا، اگر اٹھائی تو گر جاؤں گا. تو حضرت علی نے کہا بس سمجھ لے اتنا ہی تیرے پاس اختیار ہے اور اتنا ہی تو مجبور ہے. ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے، دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتا. بس اللہ نے تجھے اتنا ہی اختیار دیا. کچھ چیزوں میں اختیار دیا ہے اور کچھ چیزوں میں تو مجبور ہے. جیسے بندہ کھائے گا نہیں تو زندہ نہیں رہے گا، مجبور ہے. سانس لے گا تو زندہ رہے گا، مجبور ہے. اگر سوئے گا نہیں تو تھکاوٹ ہو جائے گی، مجبور ہے. بندہ کھائے گا، پیے گا، باتیں کرے گا، یہ چیزیں ہیں. لیکن اچھی کرے یا بری کرے یہ اسے اختیار ہے. حلال کھائے یا حرام کھائے یہ اسے اختیار ہے. زیادہ سوئے یا تھوڑا سوئے یہ اسے اختیار ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے. تو بندہ نہ تو بالکل اللہ نے اسے مجبور کیا ہے، نہ بالکل ہی اللہ نے اسے فریڈم دیا ہے. اللہ نے فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر ہے. رزق کے لیے دھوکہ نہ کرو، جھوٹ نہ کرو، فریب نہ کرو، مکاری نہ کرو، غلط اعمال نہ کرو، ناجائز ذرائع سے رزق نہ کماؤ. اس لیے کہ تمہارا رزق جو خدا نے فیصلہ فرما دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا. وہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے چھین نہیں سکتی. جتنا رزق اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا کہ ماں کے شکم میں کہ اس بندے کو 5 ملینز پاؤنڈ ملیں گے، تو اس سے نہ کوئی 1 پاؤنڈ گھٹا سکتا ہے، نہ کوئی 1 پاؤنڈ یا 1 کوئن بڑھا سکتا ہے، نہ وہ اس سے 1 پاؤنڈ زیادہ کما سکتا ہے، نہ وہ اس سے 1 پاؤنڈ کم کما سکتا ہے. تو جب بندے کے مقدر میں اللہ نے رزق لکھ دیا ہے تو اب بندے کو بھی چاہیے کہ وہ حلال ذرائع سے، اچھے ذرائع سے، نیک طریقوں سے حلال رزق کمائے، اس کا حق ادا کرے. فقراء کو بھی دے، یتیموں کو بھی دے، رشتہ داروں کو بھی دے، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھے، ماں باپ کا بھی خیال رکھے، اللہ کے گھروں کے ساتھ بھی تعاون کرے، نیک اعمال کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھے اعمال کرے تو اللہ اپنے کرم سے اسے مالا مال کر دے گا. تو اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ کس نے کہاں پر ٹھہرنا ہے اور کس نے کہاں پر سپرد ہونا ہے، یعنی کہاں پر اس کی قبر ہوگی. اور ہر چیز جتنی بھی یہ ہیں یہ واضح اور روشن صاف کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہیں. تمام چیزیں یعنی لوح محفوظ پر بھی محفوظ ہیں اور قرآن کریم میں بھی محفوظ ہیں. قرآن میں بھی ہر شے کا علم ہے اور لوح محفوظ پر بھی جو آسمانوں پر تقدیر کی تختی ہے جہاں پر لوگوں کے بارے میں تمام ڈیٹیلز ہیں، ہر شے کا علم وہاں پر بھی ہے اور اس کتاب میں بھی ہے. اللہ جانتا ہے کس نے کہاں پر رہنا ہے، کس کا کہاں ٹھکانہ ہے اور کس نے کب اور کہاں پر مرنا ہے. خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. یہ دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی یہ جتنی بھی ترقی کرتی ہے، بعض اوقات بڑی بڑی چیزیں ان سے پوشیدہ ہو جاتی ہیں، پھر انہی کی ٹیکنالوجی انہی کے لیے بعض اوقات ری ایکشن کرتی
کرتے ہوئے وبال جان بھی بن جاتی ہے. لیکن قربان جائیں مالک کی ارض و سما پر کہ جس کے رازوں سے کوئی واقف نہیں ہے، وہ ساری کائنات سے بخوبی آگاہ ہے، واقف ہے، جانتا ہے، ذرے ذرے کی خبر رکھتا ہے، ہر شے کی خبر رکھتا ہے. اور قرآن میں تو ہر شے کا علم ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مفسر قرآن ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ اے عباس، عبداللہ بن عباس، آپ قرآن کی کوئی شان بیان فرمائیں. تو آپ نے فرمایا میرے اونٹ کی نکیل بھی اگر گم ہو جائے، جو ناک میں ڈالی جانے والی رسی ہے اس کو کہتے ہیں، اگر وہ بھی کہیں پر گم ہو جائے تو میں آگے پیچھے نہیں تڑپتا نہ دوڑتا ہوں، میں قرآن کھولتا ہوں اور قرآن سے تلاش کرتا ہوں تو میری ہر ضرورت کی شے مجھے قرآن سے مل جاتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بندے کے پاس علم ہونا چاہیے، بصارت ہونی چاہیے، مہارت ہونی چاہیے. وہ جتنا غوطہ زنی کرے گا قرآن میں اتنا ہی وہ قرآن سے علوم پائے گا. خواتین و حضرات، اب ہم بریک کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، بریک پر جانے سے پہلے میں ایک واقعہ عرض کر رہا تھا کہ وہ عرب کی دو عورتیں تھیں، وہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے گئیں. تو دونوں وہ امید سے تھیں، پریگننٹ تھی. تو ایک کے ہاں بچی کی پیدائش ہوئی اکیلے ہی. وہ مضبوط عورتیں تھیں. تو وہ بچی کو اٹھا کر اور لکڑیوں کا گٹھا بھی اٹھا کر آگے آئی تو اس کی جو دوسری نیبر تھی وہ بے ہوش پڑی تھی اور اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی. یہ حسن اتفاق تھا. اس نے اس کا بچہ اٹھا لیا اور اپنی بیٹی اس کے پاس رکھ کر بھاگتی ہوئی گھر آ گئی. چونکہ اس کے خاوند نے کہا تھا اگر بیٹی ہوئی تو میں قتل کر دوں گا. چونکہ عربوں میں یہ رواج تھا، وہ غلط کرتے تھے، عورتوں سے نفرت کرتے تھے. تو ماں ہوتی ہے، ماں کی اپنی جدا محبت ہوتی ہے. وہ جو بیٹے والی تھی، اب اس کے پاس تو بیٹی تھی، اسے پتا تو نہیں تھا. لیکن جب وہ گھر پہنچی تو اسے بچی سے وہ پیار نہیں تھا، اور اس کے بچے کو دیکھ کر وہ سے تڑپ پیدا ہوتی، فیلنگز ہوتی، اٹریکشن ہوتی. یہ نیچرلی تھا، چونکہ وہ اصل تو ماں وہی تھی. تو انہوں نے یہ کیس خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے دربار میں پیش کیا. حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ معاملہ یہ پیش آ گیا، اس کا کوئی سلوشن نکالیں. آپ نے دونوں عورتوں کو بلایا اور ایک دائی کو بلایا، آپ نرس سمجھ لیں، اس کو بلایا اور کہا کہ ان کو پردے میں لے جاؤ اور دونوں کے سینوں سے دودھ نکالو اور جدا جدا نکال کر میرے سامنے پیش کرو کہ یہ کس کا ہے اور کس کا ہے. جب دودھ نکالا، اب جب نکال کر حضرت علی کے سامنے پیش کیا تو آپ نے ان کا بیلنس کیا تو ایک کا ویٹ ڈبل تھا اور ایک کا ہاف تھا، یعنی ایک کا کم اور ایک کا دگنا تھا. آپ نے جس لیڈی کا، جس خاتون کا سینے سے نکلا ہوا دودھ زیادہ تھا اسے بیٹا دے دیا، اور جس کا کم تھا اسے بیٹی دے دی. اب فیصلہ حق پر ہو گیا. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے علی، آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا دراصل میں نے یہ فیصلہ قرآن سے کیا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے ہر شے کو بیان کیا ہے. تو قرآن میں آتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جب باپ کی وراثت تقسیم ہوگی تو بیٹے کو ڈبل ملے گا بیٹی کے مقابلے میں. یعنی اگر مثال کے طور پر باپ کے 3 لاکھ پاؤنڈ ہیں تو 2 لاکھ بیٹے کو ملیں گے، 1 لاکھ بیٹی کو ملے گا. ہمارے ہاں تو بیٹی کو لوگ دیتے ہی نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ، سارا بیٹا ہی ہڑپ کر جاتا ہے، جو بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے.
بیٹی کا بھی رائٹ ہے، بہن کا رائٹ ہے، بچی کا بھی رائٹ ہے، بچی کا بھی حصہ ہے، بچے کا بھی حصہ ہے. کسی کا حصہ اس کی اجازت کے بغیر کھانا یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. ہماری جو کنٹریز ہیں، بالخصوص یہ پاکستان میں، یہاں پر الا ماشاء اللہ اچھے لوگ ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن میجارٹی آف پیپل جو ہے وہ بچیوں کو حصے نہیں دیتے. کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے فلاں کو بیٹی دے دی، اب اس بیٹی کا اور حصہ کیا ہے؟ ایسا غلط ہے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. بیٹی سے زیادہ پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اور بیٹی کو ہمدردی اس کا اظہار اس سے کرنا چاہیے. بیٹی کی اپنا مقام ہے، اس کے دل میں ماں باپ کی کتنی محبت ہے یہ کوئی اس سے پوچھے. اس لیے اپنی بچیوں کو بھی حصہ دینا چاہیے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی نے کہا میں نے قرآن سے پوچھا ہے، تو قرآن میں ہے بچی کو سنگل ملے گا، بیٹے کو ڈبل ملے گا. وہ اس لیے ہے کہ مرد کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں، وہ باہر جاتا ہے اور کام ہوتے ہیں، بیٹی کی کم ہوتی ہیں. اس لیے تو میں نے حضرت علی نے کہا جب جائیداد اور وراثت میں بیٹی کے لیے سنگل اور بیٹے کے لیے ڈبل ہے، تو مرد قرآن کہتا ہے تھوڑا مضبوط ہوتا ہے لڑکیوں کی نسبت، مرد قوی ہوتا ہے، سٹرانگ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں یہ ایک اور بات بھی ہے، اگر اللہ کا ذکر اور عبادت کی جائے تو مرد کا دل دیر سے ٹوٹتا ہے، عورت کا جلدی ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے. اسی لیے جب عورت اللہ اللہ کرتی ہے تو وہ جلد مرد کی نسبت زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتی ہے، جبکہ مرد کو تھوڑی دیر لگتی ہے، اس کا دل تھوڑا سخت ہوتا ہے، عورت کا دل نرم ہوتا ہے. اس لیے عورت ماں بھی ہوتی ہے کہ ماں بیٹے کے لیے تڑپ جاتی ہے، باپ بچے کا چھوٹا سا شور سنے تو تڑپ اٹھتا ہے، اور ماں دن بھر بچوں کا رولا، باتیں، الٹی باتیں، سیدھی باتیں وہ دیکھتی رہتی ہے، پھر بھی اٹھا کے بچے کو بوسہ دے دیتی ہے، بچے سے پیار کرتی ہے. ماں کی محبت ہی جدا ہوتی ہے. ماں ہوتی ہے، وہ دل اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، وسعت ہوتی ہے، اس کے دل میں سینے میں محبت جدا ہوتی ہے. یہ محبت جو بیٹے کو ہوتی ہے، ماں کو ہوتی ہے، وہ باپ کو نہیں ہو سکتی. باپ بھی محبت والا، اس کا ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، لیکن ماں کا سینہ بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر جو ماں کی تڑپ ہوتی ہے، ممتا کی جو محبت ہے، اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے حدیث میں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ ماں کی محبت کو بیان کرتا ہے، اور ماں کی محبت جدا ہوتی ہے. اور عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں، ماں کا ظرف بڑا ہوتا ہے، وہ برداشت کرتی ہے، تو عورتیں جلدی اللہ کے قریب ہو سکتی ہیں، وہ نرم دل والی ہوتی ہے. حضرت علی اور مرتضیٰ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جائیداد میں مرد کی ضروریات زیادہ ہیں، اللہ نے 2 حصے رکھے، ڈبل رکھا. بہن کی کم ہے، اس لیے بیٹی کی اس لیے اس کا سنگل رکھا مرد کے مقابلے میں. تو میں نے وہاں سے گیس کیا، پھر ماں کے سینے میں جو اللہ نے دودھ رکھا ہے وہ بھی مرد کے لیے زیادہ ہونا چاہیے، اس کی ضروریات زیادہ ہیں، وہ مضبوط ہے، اور عورت کے لیے اس کے مقابلے میں نصف ہونا چاہیے. تو ایسا ہی ہوا، تو میں نے کم والی کو بیٹی دے دی اور زیادہ والی کو بیٹا دے دیا، اور وہ بھی فیصلے پر راضی ہو کر چلی گئی، کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو یہ مولا علی مرتضیٰ کی ایک وسعت ظرفی اور علم کا کمال، علم کی معراج تھی. کئی واقعات ہیں اس طرح کے. ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا، آپ نے شاید سنا ہوگا، اس کو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ اور بھی واقعہ ہوا تھا کہ ایک بیٹا تھا، تو وہ 2 عورتیں لڑ پڑی، ایک کہتی میرا ہے، دوسرا کہتی میرا ہے. حضرت عمر کے پاس پیش ہوا، آپ نے حضرت علی کو بلایا. وہ تو ایک بچہ تھا، حضرت علی نے تلوار نکالی، کہا یہ 2 مان نہیں رہی، دونوں مانتی نہیں ہیں، تو اس کو کاٹتے ہیں، آدھا ایک کو دیتے ہیں، آدھا دوسری کو دیتے ہیں. تو جو اصل ماں تھی وہ تڑپ اٹھی، دوسری ٹس سے مس نہ ہوئی، اصل ماں تڑپ اٹھی. اس نے کہا نہیں اے علی رہنے دے، میں مطالبے سے دستبردار ہوتی ہوں، میں اپنا ڈیمانڈ اور اپنا مطالبہ واپس لیتی ہوں، آپ اس دوسری کو ہی دے دیں. حضرت علی نے جب یہ سنا تو سمجھ گئے کہ تڑپ رکھنے والی یہی اصل ماں ہے، دوسری کو تو پرواہ نہیں ہے. تو آپ نے جس نے کہا تھا اے علی اس دوسری کو دے دے، یہ کہنے والی کو دے دیا. آپ سمجھ گئے تھے یہی ماں ہے، اسی لیے اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے نہ بھی ملے پر میرا بیٹا زندہ تو رہے گا.
قربان جائیں ممتا کی محبت پر، ماں کے پیار پر، ماں کی عظمت پر، ماں کی شان پر۔ ماں کی صورت میں اللہ نے انسانیت کو وہ عزت دی ہے، وہ جنت دی ہے، وہ سکون دیا ہے جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے۔ ماں اور باپ دونوں ہی جداگانہ یہ پھلس ہیں، یہ ڈائمنڈ ہیں، ان جیسا کائنات میں کوئی ڈائمنڈ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یور گاڈ ہیز made decision to respect your parents, be good with your parents, do good with your parents, don't do against your parents, don't insult your parents. Allah subhanahu wa ta'ala revealed many verses in the Quran Kareem about the blessed rank of our parents. ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، اس نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہماری رہنمائی کے لیے یہ ارشادات فرمائے ہیں۔ تو پھر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پھر اللہ کی یہ شان ہے کہ دیکھیں رزق کی بات ہے۔ دیکھیں بچہ جب تک دنیا میں نہیں آیا، ابھی ماں کی شکم میں پیدائش سے چند ماہ پہلے ماں کے سینے میں دودھ کی صورت میں اللہ نے بچے کی غذا کا اہتمام کر دیا۔ ارے بندے، ہم کیوں خواتین و حضرات ہم کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ رزق کے لیے دھوکہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ برائی کیوں کرتے ہیں؟ ذرا اللہ کی عظمت دیکھیں، اس کی شان دیکھیں، اس کی محبت دیکھیں، اس کا پیار دیکھیں کہ بچہ دنیا میں آیا نہیں، آنے سے پہلے ہی اس کے رزق کا اہتمام اس کے ماں کے سینے میں خدا نے کر دیا ہے۔ پیدائش سے پہلے ہی ایڈوانس میں اس کے فوڈ کا اہتمام کر دیا، اور ماں کے سینے کے دودھ میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ ہر غذا، جتنی بھی ضروریات ہیں، پانی کی، نمکیات کی، آئرن کی، وٹامنز کی ساری جتنی ضروریات ہیں، وہ ساری ضروریات اللہ نے بچے کے لیے ماں کے سینے میں جو پیدا دودھ کیا ہے اس میں رکھ دی ہے۔ اسی لیے جو ماں کا دودھ پیتا ہے، قرآن نے بھی کہا اکثر ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں۔ جو ماں کا دودھ پیتا ہے اس میں طاقت، اس میں ذہانت، اس میں قوت، اس میں ارادوں کی پختگی، اس میں خاندانی صفات اور وراثت کی صفات اور غیرت و حیا و شرم آتا ہے۔ اور پھر ماں جتنی پاک ہوگی بچے میں اتنی طہارت ہوگی۔ ماں کی شکم میں جب بچہ ہوتا ہے تو دیکھیں اس پیٹ میں پیشاب بھی ہے، غلاظت بھی ہے، خون بھی ہے، لیکن بیٹے کے پیٹ میں قربان جائیں پاکیزہ غذا خدا پہنچا رہا ہے، کیسے اسے بند رکھا ہوا ہے۔ اور پھر ماں جو ایکشنز کرتی ہے، ایکٹس کرتی ہے، ان کا اثر ماں کے پیٹ میں بچے پر ہو جاتا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو لرن کرنا شروع کر لیتا ہے۔ اسی لیے ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ ماں پنجابی بولے گی بچہ پنجابی بولے گا، ماں انگلش بولے گی بچہ انگلش بولے گا، ماں فارسی بولے گی بچہ فارسی بولے گا، ماں قرآن پڑھے گی بچہ قرآن پڑھے گا، ماں ذکر اذکار کرے گی بچہ ذکر اذکار کرے گا، ماں بیہودہ باتیں کرے گی بچے میں بیہودہ باتیں آ جائیں گی۔ ماں کی شکم میں بچہ ہوتا ہے، پیٹ میں، بیلی میں ہوتا ہے، تو وہاں سے وہ اس کی کلاسز شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیسن شروع ہو جاتے ہیں، اس کی ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں کے سینے سے وہ دودھ پیتا ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ اس بچے کو خبر نہیں ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں اسے پتہ نہیں ہے۔ وہ سب کچھ لرن کر رہا ہے، وہ سب کچھ سیکھ رہا ہے، وہ اپنے والدین سے نالج سیکھ رہا ہے۔ اگر ماں پاک ہوگی، صاف ہوگی، وضو کر کے، طہارت کر کے، ذکر اذکار کر کے اپنے بچے کو لوریاں دے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، اپنے سینے سے پاک ہو کر دودھ پلائے گی، وہ خاندانی صفات، وہ بہادری، وہ جرت، وہ حیا، وہ شرم، وہ غیرت، وہ پاکیزگی، وہ طہارت اس ماں کے ذریعے بچے میں منتقل ہو جائے گی۔ اور اگر ماں ہی بےہودگی کرے گی تو بچہ کیسے پاک ہوگا؟ اگر ماں فاطمہ الزہرا ہوگی تو اس کی آغوش میں پلنے والا علی المرتضیٰ کا عظیم بیٹا حسن اور حسین ہوں گے، اور وہ حسین وہ ہوگا پھر نیزے کی نوک پر بھی قرآن کی تلاوت کرے گا۔ اگر ماں پاک ہوگی تو بیٹے میں وہ پاک صفات آئیں گی، وہ پاک کوالٹیز آئیں گی۔ اس لیے ماؤں کو چاہیے اگر غلط بھی ہوں تو جب اللہ انہیں اولاد کی دولت دے رہا ہے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کریں، چینج کریں، پاک کریں، توبہ کریں، ذکر اذکار کریں، اللہ کا قرآن پڑھیں، تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت انہیں اپنی برکات سے مالا مال کر دے گا۔ ان کی اولادوں کی اللہ پھر ایسی تربیت ہوگی کہ وہ بچہ اپنی ماں کے سامنے آواز اونچی نہیں کرے گا، وہ ماں کا ادب کرے گا، وہ باپ کا ادب کرے گا، وہ اچھا انسان بنے گا، وہ پاک سیرت ہوگا، وہ پاک خیالات کا مالک ہوگا، پاک سوچوں کا مالک ہوگا، پاک صفات کا مالک ہوگا۔ تو ہمیں
کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ان آیات سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مایوسی نہیں اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پھر اگلے مقام پر فرماتا ہے آیت مبارکہ نمبر 10 میں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کسی پر کوئی مصیبت، پریشانی، غم اور تکلیف آئے اور اس کے بعد ہم اسے اپنی نعمت عطا کریں، سکون عطا کریں، صحت عطا کریں، چین عطا کریں، اطمینان عطا کریں، تو اکثر وہ لوگ وہ کہتے ہیں مجھ سے غم گناہ ختم ہو گئے، برائیاں چلی گئی ہیں، اور بڑا خوشی سے فخر مارتا ہے، بڑائی مارتا ہے، بڑی وہ اللہ فرماتا ہے وہ خوش ہونے والا اور بڑائی مارنے والا ہو جاتا ہے، تکبر و غرور میں آ جاتا ہے، جیسے کبھی یہ بیمار ہوا ہی نہیں ہے، جیسے کبھی اس پر مصیبت آئی نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، جب غربت کی دلدل سے نکلتے ہیں اللہ ان پر کرم کرتا ہے، مال آتا ہے، دولت آتی ہے، پیسہ آتا ہے، اولاد آتی ہے، تو بعض اکڑ جاتے ہیں، وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، وہ اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں کہ میں غربت میں نے دیکھی ہے، پریشانیاں دیکھی ہیں، غم دیکھے ہیں، تکالیف دیکھیں، اب اللہ نے مجھے ان سے نکالا ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا انعام ہے، میں اس قابل نہیں تھا، میں کہاں تھا اس قابل، مجھے تو یہ مال خدا نے دیا، اگر میں مال کماتا ہوں ذہن استعمال کر کے تو یہ ذہن میری سوچ کس نے دی؟ خدا نے دی ہے۔ میں ہاتھوں سے کام کرتا ہوں، یہ ہاتھ کس نے دیے؟ خدا نے دیے ہیں۔ میں نے نالج سیکھا ہے تو مجھے اچھی جاب ملی ہے، میرے پاس ڈاکٹر کی ڈگری آ گئی، سولیسیٹر کی ڈگری آ گئی، ماسٹر آ گئی، گریجویشن آ گیا، یا فلاں ڈگری آ گئی، فلاں ایجوکیشن آ گئی، تو یہ میرا کمال نہیں ہے۔ بندہ کہ یہ میرے رب کا کمال ہے، اگر رب نہ دیتا، میرا دماغ ہی نہ کام کرتا تو میں کیسے سیکھ سکتا تھا؟ اللہ نے مجھے نالج دیا، سوچ دی، ذہن دیا، صحت دی، پیسہ دیا، فرصت دی، ٹائم دیا، فریڈم دیا، میں نے اللہ کے کرم سے یہ سیکھا، یہ سب میرے رب کا کرم ہے۔ بندہ یہ کہ یہ اولاد میرے رب کا کرم، بیوی بچے میرے رب کا کرم، بہن بھائی میرے رب کا کرم، پیسہ میرے رب کا کرم، جاب میرے رب کا کرم، جب ہر رب کا کرم ہے، جب بندہ یہ کہے گا تو اللہ اور خوش ہوگا، اللہ کا فضل اور دوبارہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم کہو گے thank God، تو we will increase your health, your wealth and your blessings which we have donated you, which we have given you۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اگر ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور عطا کریں گے، تمہیں فضل سے مالا مال کریں گے، کرم سے مالا مال کریں گے اگر تم صبر کرو گے۔ جو لوگ وہ صبر اختیار کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے، اللہ فرماتا ہے، اور بہت بڑا اجر ہے۔ Those people who are patient and do good deeds and believe in Allah Almighty and protect themselves from bad deeds and bad actions and thank God, Allah subhanahu wa ta'ala says we will give them forgiveness and respectable status, respectable reward in this world and the hereafter۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے انعام ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے اس زندگی کے بعد آگے آنے والی زندگی میں انعامات ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کا کرم ان پر ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت کفار کی جو طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار مجادلہ ہوتا، مقابلہ کرتے، کبھی کہتے یہ قرآن تو انہوں نے خود بنا لیا ہے، خود گھڑ لیا ہے، یا اپنے پاس کی باتیں ہیں، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ ہے ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دو یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ آیت نمبر 13 ہے، محبوب آپ فرما دو اگر یہ میری اپنی گھڑی ہوئی صورتیں ہیں تو تم اس کی مثل 10 صورتیں ہی گھڑ کر لے آؤ۔ اگر تم کہتے ہو یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے بنا لیا ہے، تو تم اس طرح کی 10 صورتیں ہی جھوٹ موٹ میں گھڑ کر اس کے مقابلے میں لے کر آؤ، اور اللہ کے علاوہ جس سے چاہو مدد بھی مانگو، چونکہ
یہ قرآن عربی کی لٹریچر ہے، تو وہ عرب جو تھے وہ اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے تھے. ہمیں عجمی کہتے ہیں، عجمی کا مطلب ہے گنگا ہے، کہتے ہیں یہ ہمارے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، ہم عربی بولتے ہیں، ہم عربی کی لٹریچر کے ماہر ہیں، ہم سے کون مقابلہ کر سکتا ہے. وہ بڑے بڑے اپنے آپ کو دانا کہتے تھے. ابو جہل کا تو نام ٹائٹل اس کا ابو الحکم تھا، فادر آف وزڈم اس کو کہتے تھے. اس کے پاس نالج ہے، سب کچھ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب انہیں کہو اگر تم بڑے نالج والے ہو، عربی دان ہو، عربی میں ماہر ہو، عربی کی لٹریچر کے ماسٹر ہو، تمہیں تو اپنے آپ پر بڑا فخر ہے، تو ٹھیک ہے. اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں آپ 10 صورتیں اپنے پاس سے گھڑ کر میرے سامنے لاؤ اور جس سے چاہو اس سے مدد حاصل کرو اگر تم سچے ہو تو. اللہ نے پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو اللہ نے فرمایا اگر وہ جواب نہ دیں، اور یقیناً وہ کبھی پوری زندگی بھی لگ کر جواب نہیں دے سکتے، قرآن کے مقابلے میں ایک چھوٹی صورت بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا، کوئی نہیں لا سکتا. اور کیسے ممکن ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کا مقابلہ کسی سے ممکن ہے ہی نہیں، اس جیسا کلام کوئی لا سکتا ہی نہیں ہے. یہ خدا کا کھلا چیلنج ہے ہر زمانے کے لیے. اس زمانے میں بھی اگر کوئی کہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے تو وہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام لائے، جنات سے مدد حاصل کرے، کسی سے مدد حاصل کرے، کسی بڑے سے بڑے اسکالر سے بڑے نالیجیبل پرسنالٹی سے وہ مدد حاصل کرے، لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ کبھی بھی قرآن کے مقابلے میں کچھ لا نہیں سکتے. یہ اللہ کا وہ پاک کلام ہے جس میں اللہ نے اس کا میں چیلنج کر دیا. نہ کوئی اس قرآن کو چینج کر سکتا ہے، نہ کوئی اس قرآن کو مٹا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن اتارا ہی خدا نے ہے. اور خدا نے کہا جیسے پہلی کتابیں تھی تورات مقدس، زبور، انجیل اور باقی انبیاء پر جو صحیفے اترے تھے، جو آسمانی چھوٹی چھوٹی کتابیں آئی تھی، وہ ساری کی ساری اللہ کی منشا تھی. اس لیے کہ وہ قرآن تک محفوظ نہیں رہیں گی، اس لیے تو ان کے ماننے والوں نے ان کو چینج کیا، تبدیلی کی. لیکن قرآن اس کی ایک زیر و زبر کو بھی کوئی قیامت تک تبدیل نہیں کر سکے گا. یہ اللہ کا چیلنج ہے قرآن کریم میں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اللہ فرماتا ہے بے شک indeed verily we revealed this book القرآن الکریم and we will protect it کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کو سیفٹی دیں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اب دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آئیں، بڑے بڑے فتنے ہم سے پہلے بھی آئے، بڑے بڑے غیر مسلم دنیا نے کوششیں کی اس قرآن کو مٹانے کی. پہلے زمانے میں جب پاکستان نہیں بنا تھا تو اس زمانے میں ہند کی سرزمین پر لوگوں نے ایک فتنہ شروع کیا قرآن کو مٹانے کے لیے. قرآن کو جلانے لگے، قرآن کو نکال کر مساجد سے ختم کرنے لگے. تو ایک اللہ کے ولی نے، غالباً شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، ایک غیر مسلم کے سامنے ایک بچے کو بلایا اور اسے کہا بیٹا قرآن پڑھو. وہ زبانی قرآن پڑھنے لگا تو آپ نے اسے مخاطب کر کے کہا اے کتابی قرآن کو جلانے والے، ذرا یہ تو بتا جو ان سینوں میں قرآن محفوظ ہو چکا ہے، ان سینوں سے بھی تم نکال سکتے ہو؟ ان سینوں سے تو نہیں نکال سکتے. یہ اللہ کی شان ہے. پہلی کتاب صرف انبیاء کو یاد ہوتی تھی زبانی، یا چند ایک لوگوں کو، اور قرآن کا زندہ معجزہ ہے. یہ بچے کو زبانی یاد ہے. پاکستان میں ہزاروں لاکھوں میں حفاظ ملیں گے، دنیا میں دیکھیں رمضان میں پورے تراویح میں حافظ قرآن سنائے گا. مسلمان ذوق سے قرآن سنتے ہیں. ایک ذرہ برابر کوئی غلطی کر ڈالے تو پیچھے سے لقمہ اسے دیا جاتا ہے، بھائی یہ زیر ہے، یہ زبر ہے، اسے بتایا جاتا ہے. قربان جائیں قرآن کی شان پر کہ قرآن کو کوئی مٹائے گا کیسے. یہ قرآن تو سینوں میں بھی خدا نے نقش کر دیا ہے. بچے کو، لوگوں کے بچوں کو 10 صورتیں یاد ہو جائیں، 20 بڑا خوش ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے. اور قرآن کریم یہ اللہ نے ایسا کلام پیدا کیا، زبان بھی عربک نہیں ہے، پھر بھی لوگوں کے سینوں میں یہ محفوظ ہو رہا ہے. یہ واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھ کے لوگوں کو پوری الف سے لے کر یا تک
اے سے لے کر زیڈ تک ساری کی ساری زبانی یاد ہو جاتی ہے بغیر غلطی کے، زیر و زبر کی، کمزوری کے. تو یہ اللہ کی شان ہے. تو کون قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ چیلنج کریں، یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور جان لو کہ یہ قرآن اللہ کا ایک خاص علم ہے جو اللہ نے اپنے علم سے اتاری ہے، یا اللہ کے علم سے اتاری گئی ہے یہ کتاب قرآن کریم، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور تمہیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ یہ کتاب حق اور سچ ہے. پھر اللہ رب العزت اگلے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو محبت کرتے ہیں، دنیا کے مال کو، دنیا کی دولت کو، دنیا کی عزت کو، دنیا کی شہرت کو، دنیا کے معاملات کو، اور دنیا بنانے کے چکر میں ہیں، ہم انہیں ان کے اعمال کا اس دنیا میں پورا پورا بدلہ دیں گے. اگر کوئی نیکی کریں گے، اچھا عمل کرے گا، کوئی غیر مسلم ہے تو ہم اس کے بدلہ اور انعامات پیسوں کی صورت میں، دولت کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں اسے عطا کر دیں گے، اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے. لیکن قیامت کے دن انہیں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے خالی دنیا کو چاہا تھا. قبر میں انہیں کچھ نہیں ملے گا، نہ انعام ملے گا، نہ جنت ملے گی، نہ اللہ کا کرم ملے گا، نہ فضل ملے گا. اللہ ان کے تمام نیکیوں کا اچھے اعمال کا بدلہ بھی دنیا میں دے دے گا، اور قبر میں جائیں گے تو انہیں دوزخ میں ڈالے گا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا ہوگا وہ سارا ضائع ہو جائے گا، اور جتنے بھی ان کے اعمال تھے وہ بھی سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور انہیں کچھ نہیں ملے گا سوائے ذلت، رسوائی اور عذاب جہنم کے. اس لیے کہ انہوں نے صرف دنیا کو چاہا، دنیا کو مانگا، دنیا کی دولت کمائی، دنیا کا مال مانگا. ہم نے دنیا میں ان کو سب کچھ دے دیا، اب ان کو دنیا میں کامیابی ہو گئی، مال مل گیا، عزت مل گئی، پیسہ مل گیا. قبر و قیامت میں ان کے لیے ہمارے پاس سوائے عذاب اور جہنم کے اور کچھ بھی نہ ہوگا. خواتین و حضرات، اب ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ انتظار کیجئے. اللہ